حضرت مولانا کلیم صاحب قبلہ نگرائے ضلع جلگاؤں محمد صغیر نوری صاحب، دیگر ہمارے مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین اجتماع، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے ہم ایمان والوں سے کیا فرمایا ہے، اس پر ہمیں آپ کو تھوڑی دیر غور کرنا ہے اور گفتگو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے انسانوں کو یا لوگوں کو نہیں فرمایا ہے، بلکہ انسانوں میں سے اور بندوں میں سے اور لوگوں میں سے وہ لوگ، وہ انسان، وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ عز و جل کو رب مان چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی پیغمبر تسلیم کر چکے ہیں، وحدانیت کا اقرار، رسالت کا اقرار، انبیاء کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، ایمان والوں سے کہا ہے اللہ نے، جو ایمان لا چکے ہیں۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرو، خالق ارض و سما فرما رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا،
ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، اس کی نعمتوں کا ہم شمار کر نہیں سکتے۔ جسم پر ہی ہم نظر ڈالیں تو کتنی نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کان کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پیر کتنی بڑی نعمت ہے، بدن کتنی بڑی نعمت ہے، طاقت قوت کتنی بڑی نعمت ہے، ہم شمار کر نہیں سکتے۔ انسان کو پانی نہ ملے تو انسان تڑپ کر رہ جائے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، دانا اناج کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، سورج کا چمکنا کتنی بڑی نعمت ہے، چاند کا روشنی دینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، ساری نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد موت عطا کرے گا اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ وہ رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بودوڑ کے نوجوانوں فکر پیدا کرنا ہوگا، دین کو سمجھنا ہوگا، شریعت کو جاننا ہوگا، ارشاد نبوی کے مطابق زندگی کے لمحات گزارنا ہوگا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، الفت، پیار بانٹنا ہوگا، ہمیں ایک ہو کر جینا ہوگا، جو رسول اللہ نے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم سچے ہو جائیں گے اور نیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ بندوں پر وہ کرم فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتا ہے، اور دنیا سے پھر وہ نہیں ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو کیسے ڈرتا ہے؟ وہ کھائے گا تو رب سے ڈرے گا، وہ پیے گا تو رب سے ڈرے گا، وہ چلے گا تو رب سے ڈرے گا، وہ بولے گا تو رب سے ڈرے گا، وہ اللہ پر مارکیٹ جائے گا تو رب سے ڈرے گا، منڈی جائے گا تو رب سے ڈرے گا، گھر میں ہوگا تو رب سے ڈرے گا، بازار میں ہوگا تو رب سے ڈرے گا۔ ہر جگہ رب سے جب ڈرے گا تو پھر اللہ کی حفاظت آپ کے لیے آئے گی، پھر آپ اللہ سے ڈریں گے لیکن دنیا کی کسی پھر طاقت قوت سے نہیں ڈریں گے۔ ایسے ڈرنا پڑے گا، ڈرنا پڑے گا، ورنہ آپس کی نااتفاقیہ ہمیں اس طریقے سے ڈبا دیتی ہے۔ اور تمہارے ہمارے نبی امام الانبیاء نے جس کے صدقے میں رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں جنت کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، انبیاء کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور مومن ایک جسم ہے، ایک جسم۔ جیسے کہ آپ کے انگلی میں درد ہو تو پورے جسم میں احساس اس کا ہوتا ہے، ایسا کسی مسلمان پریشان حال ہو تو ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بودوڑ ہی کے مسلمان، آپ کو معلوم پڑے کہ احمد آباد، سورت، بھساول، گجرات کہیں کا بھی مسلمان پریشان حال ہے، تو دلی طور پر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا بھائی پریشانی میں ہے، اور ہماری آپس کی تو نااتفاقیاں مٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ بودوڑ والے خود ہی ایک جا ہو جائے
تو ہماری بیٹیوں میں بھی اسلامی طور طریقہ پیدا ہوگا، جوانوں میں بھی اسلامی طور طریقہ پیدا ہوگا، بوڑھوں میں بھی اسلامی طور طریقہ پیدا ہوگا۔ پھر اللہ سے ڈرنے والا جو مسلمان ہوگا نہ وہ شادیوں میں ناچے گا اور نہ فضول خرچ کرے گا اور نہ کوئی فضول کام کرے گا، اس لیے اللہ سے ڈرے گا تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا۔ ڈرنے والے ایسے، اور رب نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا، سچوں کا دامن تو چھوڑنا نہیں ہے، غوث اعظم کا دامن۔ اب ہم آپ خالی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ بولیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چغلی کریں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ایک مومن بھائی کو گالی دیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپس میں اتفاق پیدا نہیں کریں گے۔ غوث اعظم کا جب دامن تمہارے ہاتھ میں آ گیا، سچوں کا دامن جب آ گیا، تو پھر جب سچا ہو گیا تو پیارے آقا کے پیارے دیے ہر مومن سے، مسلمان سے پھر وہ محبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مومن کی شان کتنی بڑی ہے، کم سے کم سمجھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اللہ اکبر، کتنی شان مومن کی اعلیٰ ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، مسلمان ایمان والا ایمان والے کو جب نظر آتا ہے اور وہ پہل کر کے سلام کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر ایسے نازل ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلام کرنے والے کو اللہ کریم 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور سلام کب کرتے ہیں؟ سلام کہ محبت رہی تو سلام کرتے ہیں نا، اور دشمنی کو اور حسد کو کاٹنا ہے، ختم کرنا ہے۔ کبھی آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو بار بار سلام کرو، تو سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رحمت نازل کرے گا، دشمنی ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا اور محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سچے بن کے ہمیں جینا ہے، اچھے بن کے جینا ہے، اپنے کردار طریقے کو ایسے بنانا ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ نہ کہے ہم غلام نبی ہے، ہمارا طریقہ، ہمارا رویہ، ہماری گفتگو، ہماری سچائی، ہماری صداقت، ہمارا اللہ سے ڈرنا جب جو ہے تو دنیا والے دیکھیں گے تو پھر وہ بولیں گے جانے والا مدینے کے تاجدار کا غلام جا رہا ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ڈرو تو ایسے ڈرو اللہ سے، اور اللہ کہہ رہا ڈرو، اللہ کہہ رہا ڈرو۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو آپ شراب پیئیں گے؟ شراب حرام ہے نا پینا۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو کسی پر بد نگاہ آپ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں۔ اللہ سے ڈریں گے تو جھوٹ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ اللہ سے ڈریں گے، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اور سچ بولنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سرور انبیاء فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ سچ بولنا نیکی ہے۔ کچھ بھی پریشانی آپ پر آئے، سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، سچ ہی بولتے رہنا اور سچوں کے ساتھ رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تاجدار عرب فرماتے ہیں، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بولیں گے نا سچ؟ سچ بولیں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولنا فسق اور فجور ہے۔ جھوٹ فسق فجور، اور فسق اور فجور تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اور مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے،
اگر رائی کے دانے کے برابر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ وہ 70 پانی سے دھو کر زمین پر آگ آئی ہے، اس کی تپیش دیکھیے، اگر چرکا لگ جاتا ہے انسان بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ جو سیاہ کالی جہنم میں ہے وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے نمازیں پڑھنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے میں درد پیدا کرنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے جنازے میں جانا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے خوشی میں جانا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا ہوگا، اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اچھی دعائیں کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک، تو پھر جہنم سے بچیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور پہلے نمبر پر پیارے، پہلے نمبر پر نمازی بن جانا، نمازی۔ اور بودوڑ میں ہو سکے تو جگہ جگہ مدرسے قائم کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ علم ہوگا، شریعت کو سیکھیں گے، جانیں گے، تو پھر معلوم ہوگا کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہے نا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بولنے کا واقعہ، کیسا سچ بولا، اللہ اکبر۔ آپ کے پاس کیا علم کی کمی تھی؟ ارے غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ تھی کہ آپ پیدا ہوئے تو 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ اکبر، ماں کے شکم میں جنہوں نے 18 پارے یاد کیا ان کی شان کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، اس کے باوجود بھی علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، عالم بننے کا شوق پیدا ہوا، محدث بننے کا شوق پیدا ہوا، مفسر بننے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر پیدا ہونے پر کہا کہ ماں میں علم سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، علم حاصل کرنے جانا۔ کہاں؟ تو اس زمانے میں بغداد کا شورا تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء ربانیین بغداد میں تھے، پورے علاقے میں ایک چرچا تھا۔ اور جیلان سے میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے کہا تو کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے جانا ہے نا، تو اب میری تمہاری ملاقات دنیا میں ہونا تو مشکل ہے، اس لیے یہ 40 دینار میں تمہیں تمہارے آستین میں سی کے دیتی ہوں، بیٹے یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور عبد القادر نصیحت کرتی ہوں میں اس پر عمل کرنا۔ عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اے سنیوں، اے جوانوں، اے میری پیاری بیٹیوں، کسی بھی معاملے میں جھوٹ مت بولنا۔ بہو بن کے جانا سسرال میں بھی تو سچ کا دامن تھامے رہنا۔ انشاءاللہ تیرا بہو بننا، ان کے گھر جانا، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اگر وہ ستائیں گے بھی تو ان کو تیرا چرچا یہ ہوگا، بہو کچھ بھی ہو مگر سچی بہو ہے ہماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھگڑے ہوتے ہیں نا جھوٹ کی وجہ سے، لفڑے ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے، طلاق کی نوبت آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، گھر کی برکتیں بھاگتی ہے جھوٹ کی وجہ سے، رحمتیں نکل جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ سچ بولیں گے، سچوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء۔ ہم سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج ہماری قوم جھوٹ بول رہی ہے۔
ہماری سچائی کو دیکھ کر کے غیروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لیا. میرے غریب نواز کے واقعہ کو پڑھی. لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اللہ اکبر. تو 80 لاکھ تو ایسوں نے کلمہ پڑھا. صرف غریب نواز کی زندگی کو دیکھ کر کے, غریب نواز کے طریقے کو دیکھ کر کے, غریب نواز کی سچائی صداقت کو دیکھ کر کے 80 لاکھ لوگوں نے صرف ان کی صداقت پر ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. اور مسلمان ہو کے جھوٹ کیسے بولے گا؟ جھوٹ بولے گا. سنی دعوت اسلامی آپ کو عشق رسول کا جام پلانا چاہتی ہے, اور عشق رسول کا جام پلانے کے بعد آپ کو ایک سچا انسان بنانا چاہتی ہے, اچھا انسان بنانا چاہتی ہے. بے شک. اس سے وابستہ ہو اور اپنے معاشرے میں برائیوں کو خاتمہ کرنے کا پلان, منصوبہ, مشورہ تیار کرو. بہت بڑے کے مسلمانوں انقلاب پیدا ہوگا. بے شک. اور جتنے بھی ایسے ویسے ہیں نا, پھر صداقت کے اور سچائی کے, اور جن پر فیضان غوث اعظم ہوگا تو اس کے سامنے ٹکیں گے نہیں ٹکیں گے. مگر تم بنو تو صحیح, بنو تو صحیح. عاشق تو ہوتے ہیں مگر اللہ اکبر کیسا ہمارے بزرگوں نے پیغام دیا ہے. کہا بیٹے عبد القادر جیلانی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ماں کی نصیحت دل میں بسا لیا, چلے قافلے میں شامل ہو گئے. سنے ہوں گے آپ نے, مولانا صاحب نے, انہوں نے تو بیان کیے ہوگا. اب جب بغداد کی جانب چلے تو گھیر لیا ڈاکوؤں نے گھیر لیا, سب سے مال چھین لیا. اب یہ تو اللہ اکبر, آل نبی, اولاد علی, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی, محبوب سبحانی, اللہ اکبر. بچپن بھی ہوگا تو کتنا نرالا بچپن ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. بچپن کا چہرہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کیسا چہرہ ہوگا, کیسا چہرہ ہوگا. اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ مال ہے تیرے پاس؟ تو کہا ہاں میرے پاس بھی ہے, 40 دینار ہے میرے پاس بھی. اب وہ چور ڈاکو تھے, کہ بچہ ہے اسی بول رہا ہوگا. چلا گیا احمد بدوی کے پاس جا کے کہنے لگا اس قافلے میں ایک بچہ ہے, اور اس بچے سے میں نے پوچھا تیرے پاس, تو کہتا میرے پاس بھی 40 دینار ہیں. تو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ بچے تمہارے پاس ہے؟ تو کہا ہاں میری ماں نے 40 دینار میرے آستین میں سی کے مجھے دی ہے. تو ڈاکوؤں کو لگا کہ ایسی بول رہا, کھولو کہ بچے کا. جب کھولا تو 40 دینار نکلے. اللہ اکبر. احمد بدوی کہنے لگا بچے مال تو چھپا ہوا تھا, خفیہ تھا, ظاہر نہیں تھا, آیا نہیں تھا, نظر نہیں آیا, پھر بھی آپ سے پوچھا گیا تو آپ بتائے. نہیں بتاتے کام آتا, نہیں بتاتے, کچھ نہیں بولتا, پھر بھی کچھ بھی نہیں بولتے, پھر بھی مال بچ جاتا. آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو ہے, اور پھر نکل بھی گیا مال. اللہ اکبر. وہ کیسی نورانی زبان تھی غوث اعظم کی, کیسے جملے نکلے ہوں گے. مرتبہ تو مرتبہ امام اہل سنت کی طرح کسی نے جو ہے تو منقبت شاہدی لکھا ہوگا کہ وہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا سر بھلا سر بھلا, کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آ کے, وہ ہے طلبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
خلیفہ حضور اشرف الفقہاء تحریک سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر۔ بودوڑ کے جوانوں، اب تمہیں بودوڑ میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ ہر طرف میرے غوث کا، خواجہ کا چرچا ہو، ایسا کام کرنا ہوگا۔ اگر بیدار ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کام شروع کر دیں گے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ غور کریں کیا کہتے ہیں۔ کہا ہاں میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں۔ یہ جملے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلتے تھے نا تو احمد بدوی کے دل پر اثر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جملہ میرے غوث کے زبان سے نکلتا، وہ نور بن کے احمد بدوی کے دل میں اترتا۔ بے شک۔ سنتا رہا، پھر کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، تم نے ماں کی نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بول کر ثابت کر دیا۔ ہم تو اللہ کی نافرمانی کر، ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صداقت اور سچائی تھی۔ اور ساتھ میں جو تھے نا، اور ڈاکوؤں کو سمجھانا تو کتنا، ارے جیب کاٹوں کو سمجھانے جائیں گے نا آپ جلدی سمجھیں گے ہی نہیں، کتنا بھی بڑا مولانا جاوے نا ان کو فیل۔ میں ایک کو قریب گیا، وہ جیب کاٹتا تھا، کہتا تھا میں ایسا جیب کاٹوں گا نا آپ کا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیا سمجھائیں گے اس کو۔ اور آپ دیکھیے پکڑے جاتے ہیں نا تو اللہ، ہمارے تو دل جو ہے نا بالکل رونے لگتے ہیں کہ جب پکڑا جاتا ہے تو کون ہے، تو کہے مسلمان ہے، کون ہے مسلمان ہے، کون ہے مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے ایک حرام کا لقمہ بھی اگر جسم کے اندر چلے جاتا ہے تو پھر اللہ اور رسول کی باتوں کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکوؤں کو سمجھانا، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو سمجھانا، مال لٹنے والوں کو سمجھانا، اللہ اکبر۔ میرے غوث نے سمجھایا نہیں، ماں کی نصیحت پر عمل کر کے صداقت اور سچائی کا پرچم ہاتھ میں تھام کر مضبوطی کے ساتھ پیش جب کیا تو صرف باتوں کا اثر ہوا۔ تو پھر ساتھیوں نے کہا کہ حضور جب اے احمد بدوی ہم تمہارے ساتھ، تم ڈاکہ زنی کرتے تو ساتھ تھے، اب جب تم نے توبہ کر دیا ہے تو اب توبہ تم نے کیا ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا ہے نا جھوم کے کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بچپن کی نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ان پر ڈالی تو سب کو متقی بنا دیا، سب کو متقی بنا دیا، سب کو۔ چور کو تو اللہ اکبر، آپ کے گھر میں آیا تھا چور، سنے نا آپ لوگوں، گھر میں چور آیا تو چور کو ایک نگاہ میں ابدال بنا دیا۔ تو اے بودوڑ کے جوانوں، ہمیں آپ کو چاہیے ہم سچ بولے اور سچ بول کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور سچ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مولانا کو نذرانہ دینا پڑے گا، نیاز پکا کے کھلانا پڑے گا، ہے نا؟ یہی ہم کرتے ہیں۔ کچھ ہوا، بچہ بگڑا، جگاری بن گیا، سٹوری بن گیا، جھوٹ بولنے والا بن گیا، تو حضرت تعویذ دے دو نا سدھر جاوے۔ ارے تعویذ پیارے کائے کو دینے لگا رہا، میں اپنے علاقے کا ہوں، بھلا میں ادھر کا نہیں ہوں، مہاراشٹر کا ہی ہوں۔ میری بہنوں، سدھارنا ہے نا بیٹے کو، بیٹی کو۔ تعویذ اپنی جگہ ہے، برکتیں اپنی جگہ ہے۔ اگر اپنی اولاد
کو سدھارنا ہے تو خود بھی نمازی بنو اور اپنی اولاد کو نمازی بناؤ. تو کائنات کے رب نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے بچاتی. جب آپ کی بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی آپ نمازی ہو جائیں گے تو تمہارے ہمارے رب نے کہا نماز، سجدے، رکوع تمہیں ہر برائی سے بچا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کام تو کرو پیارے، کام کرو، کرو کام. سچے بننا ہے تو نمازی پہلے بننا ہوگا، اور جب نمازی بنیں گے تو جھوٹ بولیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، مسجد میں جائیں گے، آئیں گے، باہر آئیں گے، تو آپ کے دل میں خود جو ہے تو صداقت کا اللہ جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ میں نماز پڑھ کے جھوٹ بولوں گا، نہیں بولیں گے. پھر تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رب نے کہا اللہ سے ڈرو. جیسے ڈرنے کا حق ایک جگہ فرمایا، جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور ویسے ڈریں گے تو انقلاب پیدا ہوگا. اللہ اکبر. آخری بات پیش کروں کیونکہ شاید پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے نا، زیادہ آپ کو سردی میں بٹانا بھی اچھا نہیں رہے گا، کہ سچائی کے بارے میں رسول اعظم نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. مسلمانوں غور کرو، تفسیر نعیمی میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں حدیث یہ بیان کی گئی ہے. غور سے سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، غور سے سننا میری بہنوں، غور سے سننا، اور اپنے گھروں کے اندر سچائی کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اور ہماری بہنیں سنور جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، عورت سنور جائے تو پورا خاندان سنور جاتا ہے. ایک عورت گھر میں ہوتی ہے نا تو وہ شوہر کو بھی سمجھائے گی، پھر بیٹی کو بھی سمجھائیں گی، پھر پوتے کو بھی سمجھائیں گی، پھر نواسے کو بھی سمجھائیں گی. اللہ اکبر. دادی بن گئی، نانی بن گئی، بی بی بن گئی، اور پھر سچی بن گئی تو پورے خاندان کو سچا کر دے گی. پورے خاندان کو سچا. ماں بہنوں بھی سنور جائے. اور جوانوں خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. مرنا ہے، موت آنی ہے، زندگی کا حساب اور کتاب اللہ کو دینا ہے. مرنے کے بعد پھر آدمی جب زندہ ہوتا ہے نا پھر مرتا نہیں، اور مرتا ہی نہیں آدمی. آپ بولیں گے کہاں سے آئیے بابا، مرتا ہی نہیں آدمی کہہ رہے. مرتا تو پھر قبر میں سوال جواب کیسے کرتا ہے نا. مر گیا تو سوال جواب کیوں؟ اتنا ہی مرا، غسل دیا آپ نے اور مرا نہیں، خالی آگ بند ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سگیر غسل دے رہے ہیں مجھے. ایسی تذکرے جو ہے تو کتابوں میں آیا ہے کہ میت غسل دینے والے کو بھی جانتی ہے. اور یہاں تک کہ قبر میں جو دفن کیے جاتے ہیں ہماری نظر دیکھتے کہ سب کچھ غائب ہو گیا، مگر وہ تو ہے. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے جوتے اور چپل کی آہٹ اور آواز جو زمین کو لگ کر ہوتی ہے نا وہ بھی سنتے ہیں. مرتا نہیں پیارے، فکر کرو. وہ اندھیری کوٹری، بھیانک اندھیرا، وحشیت، کیڑے، بچھو، سانپ، حدیثوں میں آیا ہے آئیں گے یہ قبر میں. رسول اللہ نے کہا ہے، ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں، آئیں گے. بے نمازی کی قبر میں گھسیں گے، گنجا سانپ گھسے گا. گنجا رسول اللہ نے کہا ہے، گنجا. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ گھسے گا. گنجا نہیں سمجھ رہے نا؟ گنجا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنی زبان میں ٹکلا. اب تو ہمارے جوانوں کے سر ہی عجیب ہو گئے ہیں.
ذرا خوف نہیں. ارے پیارے مصطفیٰ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں اور ان کی ادائیں جیسی حسین کوئی ادائیں نہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی ادائیں اپناؤنا. یہ ہمارے مولانا صاحب نے ان کی ادائیں اپنائی ہیں جو پوری کائنات میں رب نے جن کو حسین بنایا ہے. یہ زلفیں یہ تو ادھر سے کاٹ رہا ہے ادھر سے کاٹ رہا ہے ادھر پتہ نہیں ایسا جوکر بن جا رہا ہے کہ خوف الہی نکل گئے. ایسا لگتا ہے قبر میں جانا ہی نہیں ہے اس نے. ابھی ہمارے جوان اگر سے بال کاٹنے کے پیسے جمع کریں نا تو میں کہتا ہوں کم سے کم 100 بچوں کا مدرسہ چلائیں گے. خالی بال کاٹنے کے پیسے. ہم بال نہیں کاٹیں گے زلفیں رکھیں گے. زلفیں جیسے رسول اللہ نے زلفیں رکھے رسول اللہ کی ادا ہم اپنائیں گے. زلفیں رکھیں گے ایسے آجو باجو کا سر ٹکلا کر کے نہیں پھریں گے. تو یہی پیسہ بچائیں گے تو مدرسہ ایک چلے گا تمہارے بزرگ میں. بے شک. اور پھر اللہ اکبر وہ بال کاٹنے میں داڑھی کاٹنے میں پیسے جو ضائع کر کے بچا کر مدرسہ چلائیں گے اور ان پیسوں سے قوم کے بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا کلمہ طیب پڑھ لیا. اے جوانو جب تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلفائے حضور اشرف الفقہاء. ہم تو سچی بات کا پیغام دینے آئے ہیں. آپ سچے بنو. سچے تو مرتا نہیں آدمی سمجھے ہے نا. کہتے ہیں نا کہ فرشتے پھر جگا کے پوچھیں گے من ربو کا بول تیرا رب کون. مرتا تو کیا مردے سے پوچھتا اور جواب دے گا وہ بھی کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. اللہ میرا دین اسلام ہے. اسلام رسول اللہ کا جب جلوہ دکھایا جائے یہ تو میرے آقا و مولا ہیں. میں محفلوں میں مسجدوں میں کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی سبحان اللہ لطافت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم. یہ تو وہ میرے آقا ہیں مصطفیٰ جان رحمت. پھر کیا ہوگا. پھر تو رب فرمائے گا کھولو جنت کی کھڑکی اس کے لیے. قبر میں پھر وحشت گھبراہٹ ڈر نہیں ہوگا. ایسا کرنا ہوگا نا. ایسا کرنا ہوگا نا. کریں گے. مرتا نہیں آدمی خیال رکھنا. مرتا تو پھر وہ سانپ کہتا نا اٹھ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری نوری نوری زبان سے فرمایا. گنجا ہے نا میں نے کہا نا ٹکلا سانپ. اور حضور صدر الشریعہ نے نقل کیا ہے کہ سانپ گنجا کب ہوتا ہے. پہلے اس کے سر پہ بال آتے ہیں اور پھر اس کی 1000 سال کی عمر ہوتی ہے نا تب جا کر اس کے بال جھڑتے ہیں پھر وہ گنجا ہوتا ہے. ایسا سانپ آئے گا رسول اللہ نے کہا بے نمازیوں کی قبر میں. اور آئے گا اسے بیدار کر کے اس سے ہم کلام ہوگا. اب ہم کلام تو نہیں سمجھیں گے. آپ اس سے بات کرے گا. کس سے؟ بے نمازی سے. بے نمازی سے بات کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا بے نمازی سے بات کرے گا اور کہے گا تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے. فجر کی. مسلمانوں یہ کہانی قصہ نہیں ہے بلا. یہ تو کہانی قصہ سمجھ بیٹھیں گے آپ. یہ حقیقت ہے. رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کتابیں کھولو آپ پڑھو کتابیں. سننا پڑے گا اور آپ کو عمل کرنا. رسول اللہ نے کہا ہے. آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے میں تجھے ظہر تک کاٹتا رہوں گا. میری بہنوں
کام کا بہانہ لے کر کے نمازوں کو ترک کرنا. جوانوں، وقت رہنے کے بعد ہوٹلوں میں وقت پاس کرنا، کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ہوگا، شک نہیں ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہے گا تو نے ظہر کی نماز ترک کی ہے، میں ظہر سے لے کر عصر تک کاٹتا رہوں گا. مجھے بتاؤ، آپ اگر ایک عالی شان بنگلہ بنائیں گے، عالی شان بنگلہ، فرنیچر اعلیٰ، اے سی لگی، سامنے خوبصورت درخت لگے، ہر آنے والا تعریف کر رہا کہ بنگلہ تو بنا ہے، کیا بنگلہ بنایا ہے. اب رہنے چلے گئے آپ، لیکن روزانہ آپ کے بنگلے میں زمین سے سانپ نکلنے لگا. بولو بنگلے میں رہیں گے آپ؟ بنگلے میں رہیں گے؟ فوراً کہیں گے بنگلہ بیچنا ہے مجھے. ارے کہ بنایا کائے کے لیے؟ وہ تو ظاہر نہیں کرے گا. اور پھر چرچا ہو گیا کہ بھئی اس میں سانپ روزانہ نکلتا ہے اور پورے گھر میں گھومتا ہے، کوئی خریدے گا؟ کروڑوں روپے کا بنگلہ آپ کا بالکل بیکار ہو جائے گا. بنگلہ بیچ کے جائیں گے، جھوپڑے میں جا کے رہیں گے، مگر قبر میں سانپ آئے تو قبر سے نکل کر کہیں جا نہیں سکیں گے. آپ پیارے کہیں نہیں جا سکیں گے. خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر تو نے چھوڑی ہے، اب مغرب تک کاٹوں گا. مغرب چھوڑی ہے، عشاء تک کاٹوں گا. عشاء چھوڑی ہے، فجر تک کاٹتا رہوں گا. اور اس کی ڈیوٹی کاٹنے پر ہی مقرر کر دی جائے گی. اور یہاں تک بھی بتا، ایک ڈنک مارے گا 70 گز نیچے زمین کے دھسائے گا، ناخنوں کے ذریعے پھر نکالے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ نماز کا ترک کرنا؟ اصل بندگی عبادت نماز ہے، اسے ترک نہیں کرنا ہے. اللہ سے جب ڈریں گے تو کبھی نماز آپ ترک کریں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے معاملے میں اللہ اکبر کیسا پیغام دیا ہے. آقا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں ایمان لاؤں گا، اسلام قبول کروں گا، رسالت، وحدانیت، قرآن سب، لیکن میں گناہ کرتا ہوں بڑے بڑے، وہ گناہوں کی اجازت دینا پڑے گی. کوئی دے سکتا ہے گناہوں کی اجازت؟ مگر وہ تو مختار کل تھے نا، اللہ نے اختیار دے کے بھیجا تھا نا، انہیں اختیار دے کے بھیجا تھا، وہ تو مختار تھے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے گناہ کرتے ہو تم، کون سے گناہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. وہ مختار کل پہ اچھا کہ یہ سب گناہ کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے گناہ، جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں سبھی. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 گناہوں میں سے ہم صرف ایک گناہ سے تمہیں روکتے ہیں، تم وعدہ کرو کہ وہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 میں سے ایک نہیں کرنا ہے تمہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، کون سا نہیں کرنا ہے یا رسول اللہ؟ فرما دے. آقا نے فرمایا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا فرمایا آقا نے؟ یہ نہیں کہا کہ شراب نہیں پینا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہا، صرف تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. وہ تو خوش ہو گئے، کہا خالی جھوٹ ہی تو نہیں بولنا ہے، اور کلمہ پڑھ کے پھر اب جھوٹ نہیں بولنا. رسول اللہ کے دربار میں کلمہ پڑھ کے تو صحابی رسول بننا ہے. ایمان کی حالت میں تاجدار مدینہ کو دیکھ رہے، جنت ہی جنت ہے. کلمہ پڑھ لیا مسلمان. اب جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، پھر ارادہ کیا چوری کا، کہ چلو اب چوری کی تو اجازت ملی بھی ہے، اب تو کر لیں.
جب چوری کا ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد دماغ میں بات آ گئی، ذہن میں بات آ گئی، چوری کرتے کرتے پکڑا گیا اور پھر مجھے چاروں میں لا کر پوچھا گیا تو نے چوری کیا، تو وہاں تو سچ ہی بولنا پڑے گا کہ ہاں چوری کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ سے میں نے کہا کہ سچ ہی بولنا ہے۔ وہاں تو جھوٹ بول نہیں سکتے، رسول اللہ سے وعدہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر، چوری کا ارادہ ترک، شراب پینے کا ارادہ، کہ شراب پیوں گا، کوئی آمنے سامنے آئیں گے، بو آئیں گی، پوچھیں گے شراب پیا ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، پیا ہے تو پھر پیا ہے کہنا ہے۔ یہاں تو جھوٹ بولنا نہیں ہے کہ نہیں پیا شراب تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لوٹ کر آئے اور عرض کرنے لگے، فدا کا امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ایک گناہ سے روک کر آپ نے ہر گناہ سے مجھے روک دیا ہے۔ تو سچائی کے دامن کو تھامے، اتفاق پیدا کرے، ایک دوسرے سے محبت کرے، اللہ پر، اور پھر ایک دوسرے سے محبت کرنے میں مسلمان ہو۔ رسول اللہ نے کیسا پیغام دیا ہے، سنو تو صحیح۔ اللہ پر، آقا فرماتے ہیں کہ مومن جب ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں آپس میں، تو وہ مصافحے سے جدا ان کے ہاتھ ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی شان ہے مومن کی، اور پھر آپ سلام چھوڑ دیتے ہیں، مصافحہ چھوڑ دیتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرے، اللہ سے ڈرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرے، سچ بولتے رہے، نبی کی اداؤں کو اپنائیں، دین کا کام اور اصلاح اپنے قوم کی کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے مبلغین سے رابطہ کرے، نصیر آباد میں، جلگاؤں میں، امن نیر میں الحمدللہ مبلغین ہیں۔ انشاءاللہ اس کاروے کو ہم ادھر آگے بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے برار میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سید امین کے کئی بیانات بھی ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے قوم کے مسلمان بھائیوں اور جوانوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امت مصطفیٰ کا درد سینے میں بسانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بڑی محبت کی ہے، اور ہم بھی محبت کر کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ کے غلام کو شراب سے چھڑائیں گے، رسول اللہ کے غلام کو جھوٹ سے چھڑائیں گے، رسول اللہ کے غلام کو زینے سے چھڑائیں گے، رسول اللہ کے غلام کو بد نظری سے جو ہے تو بچانے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ کے غلام کو سچا اور پکا عاشق بنائیں گے۔ اگر یہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں صداقت، سچائی پیدا ہوگی، اور پھر ہماری بیٹیوں کی آبرو عزت بھی بچیں گی، اور بیٹیوں کے سامنے دین ہم ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو وہ بھی خوف زدہ ہو کے قبر سے، اللہ کے ڈر سے، حشر کے ڈر سے وہ پھر آوارہ گردی نہیں کریں گی۔ قوم کے جوانوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اوپر کیسے کیسے معاملات پیش آ رہے ہیں، اس پر ہمیں آپ کو سبھی کو جو ہے تو غور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سنی دعوت اسلامی کا کام کریں گے آپ بودوڑ میں، کریں گے، کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی اللہ نے دی ہے نا، تو کروڑوں برس کی زندگی جو دے گا مرنے کے بعد، پھر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوان، وہاں سکون ہی سکون، اطمینان۔ رسول پاک نے یہاں تک کہا کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہر جنتی کی 30 سال کی عمر ہوگی، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی اسے نزلہ نہیں ہوگا، کبھی اسے زکام نہیں ہوگا، کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اور غذائیں تو ایک سے ایک کھاتا رہے گا جنت میں، غذائیں خوب کھاتا رہے گا، اور حاجت بھی اسے محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فکر کرو نا پیارے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ۔ جتنی کوشش ہو کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بگڑتے ہوئے معاملات کو انشاءاللہ سنواریں گے، سدھاریں گے۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی 3 روزہ کے بڑے اجتماعات بھی رکھتی ہے۔
اجتماعات میں پیسہ اگر خرچ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں، اس کا انعام اللہ مرنے کے بعد عطا کرے گا۔ آپ نے شادی میں تو بینڈ باجا بجا کر کے بڑا ہی ہار سیرا سر سے باندھ کر کے بارات لے گئے، اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اور دینی مجالس کے طرف اور دینی اجتماعات کی طرف جائیں گے تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، انعام دیں گا اللہ۔ تو میں آپ کو ایک دعوت دینے آیا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ قبول کریں گے؟ اگر میں کہہ دوں کہ کل جو ہے نا آپ لوگوں کی سب کی دعوت ہم نے بھساول میں رکھی ہے، گوشت مانڈا، اور گوشت میں بکرے کا گوشت، آپ کو آنا ہی ہے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اللہ آپ کو سب کو ہمیشہ کھلاتا رہے۔ ہم تو یہاں بھی کھائیں گے، جنت میں بھی کھائیں گے جی۔ جنت میں تو کلیجی جی، تو اپنے کباب، تو کیا کیا ملیں گے، اللہ دے گا، بس بندہ تمنا کرے سامنے آ جائے گا۔ آئیں گے نہیں آئیں گے آپ؟ میں محبت سے کہوں گا نہیں، میں آنا ہی پڑے گا آپ کو، تو آپ محبت میں کہیں گے کہ یار حضرت اتنے دور سے آ کر کے دعوت دے کے گئے ہیں، تو بھلے 100 روپے گئے تو گئے نا بھساول جانے آنے کے، مگر چلو جاتے ہیں، کھانے جائیں گے، آئیں گے سب، ہے نا؟ سب آئیں گے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ وہ دعوت کھا کے تو دعوت ہی رہ جائے گی، مگر ایسی دعوت دینے آیا ہوں میں، مجھے یقین ہے کہ اس دعوت کو آپ رد کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 16، 17، 18 دسمبر سنی دعوت اسلامی کا ہر سال جو اجتماعات لاک ڈاؤن سے پہلے ہوتے تھے، اس سال سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ وہ اجتماع میں آپ تشریف ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ اور ڈائریکٹ ہے پیارے، یہاں سے تو ہے نا بمبئی جانا ہے نا، وادی نور، آزاد میدان، وی ٹی اسٹیشن، ابھی اس کا نام دوسرا رکھا گیا ہے۔ تو 2 دن آپ کیا اللہ عز و جل کے ذکر کو سننے کے لیے، رسول اللہ کی نعتیں سننے کے لیے، علماء کے مقدس اور مبارک چہرے دیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے؟ سنیوں نکالنا پڑے گا، کچھ کرنا ہے تو نکالنا پڑے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا معلوم آپ کو؟ کہ جس نے میرے امت کے عالم باعمل کا چہرہ دیکھا تو تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ ایسے علماء وہاں پر آتے ہیں، ایسے علماء، علامہ قمر الزمان صاحب۔ تو 16 کو عورتوں میں اجتماع، الحمدللہ ایک واحد تنظیم دنیا میں ہے سنی دعوت اسلامی، جو عورتوں کے اجتماع کر کے عورتوں کو بھی جو ہے تو سچے اور اچھے بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 16 کو عورتوں کا اجتماع ہوگا، اور 17 اور 18 دسمبر مردوں کا اجتماع ہوگا۔ وہاں سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، امیر سنی دعوت اسلامی، ہو سکتا ہے علامہ قمر الزمان صاحب اور دیگر علماء اہل سنت آئیں گے، جن کے چہرے دیکھ کر کے آپ کے دل بھی باغ ہو جائیں گے، اور کوئی ان کے جو ہے تو ملفوظات سے بات نکل کر تمہارے دل میں اتر جائے گی تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی گوشت مانڈے کی تو دعوت نہیں، مگر اجتماع کی دعوت میں نے دیا ہے آپ کو، آئیں گے نا؟ اور کب ہے وہ؟ یہ آنے والے اتوار کو۔ دیکھیے آپ کوشش کیجیے گا، دین سکھانے کی کوشش کیجیے، اسلام کی باتیں سکھانے کے لیے آپ جو ہے تو ہمیشہ تیار رہا کیجیے۔ بھساول میں یہ اتوار تاریخ کون سی آ رہی ہے؟ 27 تاریخ کو صبح 10 بجے سے رات عشاء تک تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں مسئلے مسائل، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، دعائیں، اور اس کے بعد پھر آخری میں مختصر بیان، پھر تصور مدینہ، پھر اس کے بعد جو ہے تو پھر صلاۃ و سلام۔ تو آپ 27 تاریخ کو جتنے جوان ہو سکے، بیٹے تم لوگ اس طریقے سے ادھر ادھر گھومنے کے لیے پلان بناتے ہیں، تو جوان اگر دوست نہیں بھی آ رہا تو اس کو زبردستی نہیں چلنے پڑے گا، ہے نا؟ کاش کہ ایسی محفلوں میں اگر سے لے کر آئیں گے آپ تو کتنا انقلاب پیدا ہوگا۔ دوپہر کا کھانے کا بھی انتظام کیا ہے،
ہاں ماشاءاللہ بھساول والوں نے دوپہر کا کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، اور آپ اس تربیتی اجتماع میں یہاں سے میں کہتا ہوں کہ اتنے بودوڑ والے پہنچ جائے کہ بھساول کے لوگ دیکھ کر کے جو ساتھی ہیں ہمارے کہ حضرت جتنے لوگ بودوڑ سے آئے تھے اتنے بھساول کے بھی لوگ نہیں آئے. کیا ایسا انقلاب پیدا کریں گے آپ؟ کریں گے. اور دیکھیے ایک تربیتی پروگرام میں جائیں گے نا آپ، ایک تربیتی کیمپ میں جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس میں جا کر کے اتنی باتیں سیکھی ہیں، وہ دوستوں کو سکھاتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور پھر آپ تلاش کریں گے کہ تربیتی کیمپ کہاں کہاں لگیں گے، کب کب لگیں گے، اور آپ پھر یہی جو ہے تو ہمیشہ فکر میں لگے رہیں گے اور ساتھیوں کو لے جا کر کے علم سکھاتے رہیں گے. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، سچ بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ کی نفرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاچا رب کا چاچا، رب کا چاچا، رب کا چاچا، آپ کا چاچا رب کا چاچا، رب کا چاچا، رب کا چاچا، رب سے ایسے چاچا والے، رب سے ایسے چاچا والے، تم کا سلام، تم کا سلام، تم حبیبی، تم کا سلام، تم کا سلام. خلد بلایا اپنا جان جی واسطے سایا، عرش مولا قلب نے بلایا اپنا جان جی واسطے سایا. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. میں جلوہ نہ دکھا، نوری کو نور بنا، میں جلوہ نہ دکھا، نوری کو نور بنا. اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام. السلام علیکم یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میری کریم پروردگار عالم، اس محفل کو انعقاد کرنے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اے اللہ سب کے روزی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کے گھروں پر تیری رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، بے چینی اور بے قراریوں کو دور فرما. یا اللہ عز و جل،
ہم سب کو پروردگار عالم ایسی ہی محفلیں سجا کر کے اسلام کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گانے ناچ کی اللہ نفرت عطا فرما۔ تیرے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کا شوق عطا فرما۔ تیرے محبوب کی نعت سننے کا شوق عطا فرما۔ تیرے مقبول بندوں کی منقبتیں سننے کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ ایسی محفلیں سجا کر کے خرافات کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین اور اسلام کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں پروردگار عالم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، دنیا کی لالچ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو تیرے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو پردے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی شریعت کے دائرے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحمت برکت نازل فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے، یا اللہ عز و جل اہل بیت اطہار کے صدقے، حضور سیدنا پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا آج کی ہماری محفل کو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان بہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔